बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सेहत और आफियत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने इबादत वाला चैप्टर शुरू करना है। आपकी किताब पर देख लीजिए, सफ़ा नंबर 10 पर राइट साइड पर मेंशन है इबादत। इबादत यानी अल्लाह की इबादत करना। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो तो नमाज है जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद रोज़ा है, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कलमा तौहीद का इकरार है, दूसरे नंबर पर नमाज है, तीसरे नंबर पर रोज़ा है। रोज़े भी आप सब ने जैसे गुजारे, आपको आइडिया भी होगा कि रोज़े में सहरी के टाइम पर आप सहरी में कुछ ना कुछ खाते हैं और उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाते, और अफ्तारी मगरब के टाइम आप इफ्तारी कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो एक जनरल सी इसकी डेफिनेशन है। कुरान और हदीस में इसके लिए लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल किया गया है। इसके लुग़वी माना है रुक जाना या बच जाना, जबकि शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। जायज़ नफसानी ख्वाहिशात यानी हमारी वो तमाम कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो इस्लाम के लिहाज से जायज़ हैं, लेकिन हमें रोज़े की हालत में उन ख्वाहिशात को भी स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा खाने पीने से भी हमें इज्तनाब करना पड़ता है। खाने पीने से रुकना एक ज़ाहिरी फ़ेल है, जबकि बुराइयों से रुकना हमारे एक कह लें कि रूहानी तरबियत का एक हिस्सा है। रूहानी हमारी जो तरबियत है वो होती है इस तरीके से रोज़े के ज़रिए कि जब हम कोई भी बुराई करने लगते हैं तो हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि हमारा तो रोज़ा है। और रोज़ा तो एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक जो है ना वो डायरेक्ट इंसान और अल्लाह के दरमियान है। इसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई काम करूँगा और मुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं। रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर आपके ज़हन में ये ख़्याल आता है कि भई अल्लाह ताला देख रहा है और मेरा रोज़ा टूट जाएगा। यानी कि आपकी रूह की परवरिश होती है, आपकी रूहानी तरबियत होती है। ठीक है, रोज़े की फ़ज़ीलत जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि रोज़े की फ़ज़ीलत आपकी हेडिंग है फ़ज़ीलत, यानी इसका जो अफ़ज़ल होना, इसका बरतर होना वो किस हवाले से है कि कुरान मजीद में भी रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, यानी कि मुकर्रर चंद अय्यामुन मादूदात, चंद दिन गिनती के, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि हदीस आपकी बुक में मेंशन की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दाखल रमज़ानु फुतिहत अबवाबुल जन्नति व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। जब रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खोल देना, जहन्नम के दरवाजे खोल देना, इससे क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये है कि आपके लिए नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बुराइयों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब आपका और अल्लाह का डायरेक्ट मामला है। आप जो भी फेल करेंगे, अगर तो वो अच्छा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो बुरा है तो फिर उसके लिए आप शैतान को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। यानी आपने जो भी नेकी करनी है वो आपके अपनी अंदर, आपकी जो अपनी फितरत है उसके मुताबिक आप नेकी पर अमल करते रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला रोजेदार को बेहिसाब अजर और सवाब अता करता है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इब्ने आदम जो नेक अमल करता है उसका अजर अल्लाह के यहाँ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक हो, यानी 10% से लेकर 700 टाइम्स जो है ना आपका अजर जब इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सवाए रोजे के, यानी ये अनलिमिटेड इसका अजर है। इसका अजर आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर सवाब दूंगा। और अल्लाह जो अजर सवाब देगा उसका तो शायद हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसी तरह किसी रोजादार को रोजा अफ्तार कराना भी बेहद अजर सवाब का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस माह रमजान में किसी रोजादार को रोजा इफ्तार कराएगा वो उसके गुनाहों की माफी है, यानी वो खुद को जहन्नुम से बचा लेगा और उसे रोजेदार जितना ही सवाब मिलेगा, जबकि उसके अपने सवाब में कोई कमी वाकई नहीं होगी। यानी अपने रोजे का भी सवाब मिलेगा और इफ्तारी करवाने का सवाब भी मिलेगा, यानी डबल सवाब उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी मजे की एक बात है कि रोजा और दूसरी इबादत में फर्क क्या है, खास फर्क है। वो फर्क क्या है? नमाज, ज़कात और हज, ये इन चीजों की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती।
ظاہر ہے نماز آپ پڑھیں گے دوسرے لوگ دیکھیں گے، زکوٰۃ بھی ظاہر آپ کسی کو دیں گے اس کو پتہ چلے گا، حج ہے، حج میں بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار اگر چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم چھپ، آپ کو بھی ریسنٹ فریش یعنی کہنے ایکسپیرینس ہے رمضان کا، ہم چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بہت ثواب بھی دیتے ہیں، اور یہ ڈفرنس کہہ لیں کہ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے روزے کو دوسری عبادات سے۔ اس کے علاوہ ہے جی بخشش کا ذریعہ ہے، روزہ انسان کے سابقہ یعنی پچھلے گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے، راتوں کا قیام، ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ دن کو روزے رکھنا، راتوں کا قیام کرنا، کس نیت سے؟ ایمان یعنی دل میں پختہ ایمان رکھتے ہوئے، اور احتساب اپنا تجزیہ کرنا، احتساب کہتے ہیں اپنا جائزہ لینا، اپنی اعمال کا جائزہ لینا، ٹھیک ہے، اور پھر ثواب کی نیت رکھنا۔ تو اگر انسان روزے اور راتوں کا قیام ان دو باتوں کی نیت کرتے ہوئے کرے، ایمان اور احتساب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے، راتوں کے قیام میں راتوں کو جاگنا اور قرآن پڑھنا، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا، اس کا تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، یہ تمام چیزیں بھی راتوں کے قیام میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص اس طرح سے کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا تذکرہ کیا۔ للصائم روزے دار کے لیے فرحتانی دو خوشیاں، فرحتن ایک خوشی، اندہ نزدیک افطار ہی افطار کے وقت، و فرحتن اور ایک خوشی اندہ پاس لقاء ملاقات رب ہی اس کے رب کے۔ للصائم روزے دار کے لیے فرحتان دو خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک ایک بڑی مہنگی دنیاوی خوشبو ہے، اس کے مقابلے میں روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے یعنی اسمیل آتی ہے، وہ بھی اللہ کو اس مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے آپ کی روزہ کے معاشرتی اثرات۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق صرف اسلام سے یا دین سے یا آخرت سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہماری اس زندگی سے بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ روح اور جسم کا مرکب ہے نا، تو اسی طرح سے جو ہم مسلمان ہیں ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کا تعلق ہماری اس دنیا سے بھی ہے اور اخروی دنیا سے بھی۔ تو آخرت میں تو جو اجر ملے گا وہ ہم نے احادیث کی روشنی میں پڑھا۔ تو یہاں پر معاشرتی اثرات یعنی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، روزہ کے یعنی روزہ جو عبادت ہے اس کے ہمارے معاشرے پر، ہماری صحت پر انفرادی اثرات مرتب کیا ہوں گے اور معاشرتی کیا ہوں گے وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ پہلی اس میں آئے گا، روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ دوسری چیز، روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، ایک مقررہ وقت پر اٹھنا، سحری نوش کرنا، مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو پھر وہی ہے نا، اگر آپ اپنی روحانی تربیت پر توجہ نہیں دیتے تو پھر صرف معدے کو خالی رکھنا روزے کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسات رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات آپ دے سکیں، زکوٰۃ تو ویسے بھی ہم دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس چیز سے، اور معاشرے میں بھی جب دولت جو ہے وہ مساویانہ تقسیم ہوتی ہے دولت کی۔ اچھا جی، اس میں ہے نیکسٹ ہے، جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ رمضان المبارک میں 30 دن ایک ماہ کے لگاتار روزے لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس کی بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یعنی کہ روزہ نہ صرف ہماری آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ ہماری جسمانی صحت کو بہتر کرتا ہے، اور افراد کی جسمانی صحت کا بہتر ہونا جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ایک خوشگوار اثرات اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس سے آگے نیکسٹ آپ کی ایکسرسائز ہے، اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو MCQs بھیجی اور سوال نمبر 1 اور 2 بھیجا، وہ مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، اور آڈیو کو ضرور سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ کل آپ کو اگلا کام بھی سینڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔